السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو صیغے نکالنے نہیں آتے. انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو صیغے نکالنے بتاؤں گا کہ صیغے کیسے اوپی میں بھی سمجھاؤں گا میں. سب سے پہلے فا عین لام یعنی صرفیوں نے جو ہمیں میزان بنا کے دیے, ترازو بنا کے دیے کہ یعنی ہم فا عین لام جس سے ہم تول کے وزن کر سکتے ہیں, یعنی اصلی اور زائد میں فرق کر سکتے ہیں. یعنی ضربا بر وزن فعلا, یعنی ضاد کون سا ہے وہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے, را عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے, اور با جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے. صحیح ہے. جب جو ہر فاعل لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے ان کو کیا بولتے ہیں ہم اصلی بولیں گے, اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہے ان کو زائد بولیں گے. یعنی جیسے اکرامہ, اکرامہ جب اس کا وزن کریں گے افعلا, جو اکرامہ میں جو حمزہ ہے وہ ہر حمزہ, افعلا میں جو حمزہ وہ کیا زائد ہے. باقی افعلا اور اکرامہ جو کاف ہے وہ فا کلمے کے مقابلے میں, عین جو ہے وہ لام کلمے عین جو ہے جو را ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں, اور جو میم ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں. تو میں آپ کو اس میں کاپی میں سمجھاتا ہوں, دیکھیں جیسے یہ اکرامہ ہم نے نکال لیا. صحیح ہے. اکرامہ یعنی اکرامہ میں یہ کیا ہے, اس کا وزن کریں گے افعلا, تو یہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ زائد کہلائے گا کیونکہ یہ فاعل لام کلمے کے مقابلے نہیں آ رہا. جو کاف فا کلمے کے مقابلے میں, را عین کلمے کے مقابلے میم, اور لام کلمے کے مقابلے میں. صحیح ہے. کیا یہ اصلی ہے. صحیح ہے. جو ان کے مقابلے میں نہیں ہے وہ کیا ہے زائد, تو یہ زائد ہے. صحیح ہے. جب کوئی حرف زائد ہو تو اس کے بولیں گے ثلاثی مزید فی. صحیح ہے. ثلاثی مزید فی, مزید فی. صحیح ہے. کیا ہے ثلاثی مزید فی. اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے ترا با, اس کا وزن کیا رہیں گے کیونکہ ہمیں وزن کرنا فاعل لام, اس کو یاد رکھنا ہے فعلا. ضاد فا کلمے کے مقابلے میں, را عین کلمے کے مقابلے میں, با لام کلمے کے مقابلے میں. کوئی حرف زائد آیا نہیں آیا, جو وہ کوئی زائد نہ ہو اس کو بولیں گے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد. تو یہ اصلی ہیں. جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ اصلی کہلاتے ہیں. یہ اصلی ہیں. کیا ہے اصلی. ٹھیک ہے. جو اصلی ہوتے ہیں ان کو کیا بولیں گے ہم ثلاثی, جس کے اندر تین حرف ہو. کتنے اصلی ہیں ضاد را با, جو تین حرف اصلی ہوں گے اس کو کیا بولیں گے ہم ثلاثی بولیں گے. صحیح ہے. اور جب چار حرف اصلی ہوں گے, جیسے میں آپ کو بیسی سمجھا رہا ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں با سارا, با سارا, اس میں بر وزن کریں گے فا لا, تو یہ بر وزن فا با کے مقابلے میں, عین اس کے مقابلے میں, عین کے مقابلے میں, سا لام اول کے مقابلے میں, را لام ثانی کے مقابلے. کوئی حرف زائد نہیں ہے لیکن چار حرف اصلی آ رہے ہیں. جب چار حرف اصلی ہوں گے اس کو بولیں گے رباعی. صحیح ہے. جب تین حرف اصلی ہیں اس کے بولیں گے ثلاثی بولیں گے. صحیح ہے. تین حرف اصلی ہیں تو اس کے بولیں گے ثلاثی. صحیح سمجھ میں آیا. تب ابھی آپ ثلاثی مجرد پہ بات کریں گے. ثلاثی مجرد کیونکہ اس میں تین حرف اصلی ہیں اور کوئی زائد نہیں, تو ثلاثی مجرد پہ بات کریں گے. تو ضربہ کون سا سیگا ہے, ضربہ شروع سے بتاتا ہوں. ثلاثی مجرد کو سمجھا. ضربہ سیگا واحد ہے کیونکہ اس کے اندر جب ضربہ الف آئے گا, ضربہ الف آ رہا ہے, جب الف آئے گا اس کو تثنیہ, اور جب واو آئے گا ضربو, الف آ رہا ہے جمع کا سیگا ہے. اور ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ترجمہ کیا ہوتا ہے, جیسے ضربہ ترجمہ کیا ہوتا ہے, ضربہ مارا اس ایک مرد نے, یعنی مارا اس ایک مرد. کس ایک مرد نے, وہ غائب ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. جب غائب ہوگا تو اس کو یہ غائب کا سیگا ہے, واحد کا سیگا ہے, مذکر کا سیگا ہے کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی علامت نہیں ہے. جیسے ضربت, ضربتی, یہ تا جو ہے ضرب تمہاری, تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے. یہ ضربہ میں مؤنث کی علامت نہیں ہے تو یہ کیا ہے مذکر ہے, سمجھ جانا چاہیے. سمع, سمع یہ کیا ہے مذکر ہے. صحیح ہے. ضربہ کون سا سیگا ہے, واحد کا سیگا ہے, مذکر کا سیگا ہے, اور غائب کا سیگا ہے. سمع بھی غائب کا سیگا ہے کیونکہ سنا اسے ایک مرد نے. سیگا واحد مذکر غائب. بحث فعل ماضی میں, فعل ماضی کے کیسے بدلے گا میں فعل ماضی, کیونکہ سنا اس ایک مرد نے, مارا اس ایک مرد نے. یعنی فعل ماضی کیا بولتے ہیں گزشتہ زمانے میں دلالت کرے. تو سمع سنا اس ایک مرد نے, ضربہ سنا مارا اس ایک مرد نے, تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ گزشتہ زمانے میں کام ہو رہا, تو یہ فعل ماضی ہے. صحیح ہے. سیگا واحد مذکر غائب, بحث فعل ماضی ہے. صحیح ہے. مطلق مثبت معروف. مثبت کسے بولیں گے, جو ثابت پہ دلالت کرے, کیونکہ کام پہ ثابت پہ دلالت کرے. جیسے ضربہ مارا اسے ایک مرد نے, یعنی ثابت پہ دلالت کر رہے ہیں نا. اگر بولے ما ضربہ, ما ضربہ, نہیں مارا اسے ایک مرد نے. جب نہیں ماریں گے تو کیا بولیں گے منفی, منفی آ جائے گا کیونکہ نہیں مارا ہے نا. جب نہیں کا معنی آئے گا اس کے بولیں گے منفی. ثلاثی سیگا واحد مذکر غائب, بحث فعل ماضی, مطلق مثبت نہیں بولیں گے, کیا بولیں گے مطلق منفی بولیں گے. منفی معروف ہے. اب معروف اور مجہول کا سمجھتے ہیں. جیسے ضربہ, ضربہ بر وزن کریں گے فعلا, فعلا ہو گیا وزن. جب اس کے فا کلمے کے ضاد کیا, فا کلمے کے مقابلے میں, را عین کلمے کے مقابلے میں, اور با وہ لام کلمے کے مقابلے میں. جب فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہو ضمہ, جیسے دوریبا, اس کا مجہول کیا تھا دوریبا, پتہ لگ جائے گا دوریبا.
فعی وزن کریں گے، فعیلا جس کے جو وزن ہوگا اس سے نکالیں گے فعیلا. فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضمہ. صحیح ہے، ضمہ. تو جب فا کلمے کے مقابلے میں ضمہ ہو اور عین کلمے کے مقابلے میں زیر ہو تو اس کو یہ بولیں گے مجھول. جیسے نصیرہ، اس کا مجھول نصیرہ میں مجھول بن جائے گا. میں نصی نون سی را. فا کلمے میں یہ کیا ہے؟ نصیرہ فا کلمہ ہے. صحیح ہے، اس پہ ضمہ ہے. صحیح ہے، اور عین کلمے کے مقابلے میں زیر ہے تو اس پہ کیا کسرہ، اور لام کلمے کے مقابلے میں کیا جائے فتح ہے تو اس کیا بولیں گے؟ فتحہ. تو اس کی ہمیں کیا پتہ لگ جائے گا کہ جب فا کلمے میں ضمہ ہو اور عین کلمے کے نیچے زیر ہو تو یہ کیا ہے؟ مجھول ہے. صحیح ہے، ہمیں پتہ لگ جائے گا. ہمیں سیٹنگ سے بتانا ہے. کوئی پوچھے گا نصیرہ کون سا صیغہ بولیں گے؟ صیغہ واحد مذکر غائب بعد فعل ماضی مطلق مثبت مجھول ہے کیونکہ فا کلمے میں ضمہ ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر ہے. بحیث فعل ماضی مطلق مثبت مجھول. اب سمجھ لیں گے ثلاثی مجرد میں آپ کو بتا دیا جب 3 حرف اصلی ہو یعنی اس کا وزن کریں گے فعیلا فعیلا. صحیح ہے، اس کے اندر کوئی حرف زائد آ رہا ہے بروزن، یہ فا کلمے کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے نا سب، تو اس کے بولیں گے ثلاثی مجرد. کوئی حرف زائد نہیں آ رہا. اب کوئی حرف زائد آ جائے جیسے تقابل، اب اس کا وزن کیسے کریں گے؟ تقابل بروزن تفاعل. جب آپ پڑھتے رہیں گے خود ہی ہمیں وزن کرنا آ جائے گا. تقابل تو قوف کیا ہے؟ وہ فا کلمے کے مقابلے میں تو یہ اصلی آ ہے. صحیح ہے، جو ہے با ہے وہ کس کے مقابلے میں؟ عین کے مقابلے میں. صحیح ہے، اور جو لام ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں. صحیح ہے، تو یعنی جو اب الف ہے یہاں پہ جو الف آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ زائد. اور یہ تا ہے یہ کیا ہے؟ زائد. جب کوئی زائد ہو اس کو بولیں گے ثلاثی مزید فی. صحیح ہے، ثلاثی مزید فی. صحیح ہے. اب جب کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کے بولتے ہیں ثلاثی مجرد. اور جب 3 حرف اصلی ہو. صحیح ہے، 3 حرف اصلی ہے نصرہ میں نصیرہ میں ثلاثی مجرد. اب ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد ہفت اقسام بتانا ہوتی ہے ہمیں. کیا ہفت اقسام کیا ہے؟ تو ہفت اقسام میں نے آپ کو اس سمجھائی بھی تو ہے. ہفت اقسام میں نے دیکھ لیا، نقشہ بنایا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ اتنا سارا آپ کو یاد نہیں ہو پائے گا. تو آپ کو بھائی یہ لائن سے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے کوئی پوچھے سمیع کون سا صیغہ تو آپ کو بتانا صیغہ واحد مذکر غائب بعد فعل ماضی ہے کیونکہ سنا اسے ایک ماضی کا ترجمہ آ رہا ہے. صیغہ واحد مذکر غائب بعد فعل ماضی مطلق معروف ثلاثی مجرد ہے کیونکہ کوئی حرف زائد نہیں آ رہا ہے. ثلاثی مجرد. اب صحیح اسباب ہے کیا محموز الفا ہے. ہفت اقسام میں کیا ہوتا ہے یہ لکھا ہوا میں نے دیکھنے صحیح مثال مضاعف لفیف ناقص محموز اجوف یہ تمام یہ کیا ہفت اقسام ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بالکل تفصیل سے سمجھاؤں گا کیونکہ آپ کو اتنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے بعد ہمیں کیا بتا دوں ہفت اقسام کے صحیح ہے کیا ہے صحیح ہے کیونکہ ضربہ یہ صحیح ہے تب تو صحیح بتا دوں صحیح اسباب ضربہ یضرب صحیح ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دے گا. سبسکرائب کرنے سے ہماری تمام ویڈیو آپ کے پاس آتے رہیں گے. جزاک اللہ.